اللہ اللہ اللہ۔ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کونا موڑ دیں ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں، اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا، وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کا بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے۔ کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے، لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کر اس پہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنا گیا ہے کہ دوران اذان کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں، دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی، ہلکی ہلکی، قریبی مسجد کی نہیں آتی، تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بہن پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ اس کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا۔ تو جب ایک اذان آپ سن لیتے ہیں، اسی لیے ایک اذان آپ نے اچھی غور سے سن لی، اس کے بعد بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک 2 منٹ بعد دیتا ہے، 1 3 منٹ، تو کیا سب کے درمیان خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایک کوئی اذان آپ غور سے سن لیں، اس کے جواب دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی، قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں، جب قریبی اذان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں۔ اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر 50 اذانیں ہو رہی ہیں 2 2 منٹ کے فرق کے ساتھ، تو آپ بالکل بیٹھے رہیں، پہلے پوری 50 ختم ہوں، اس کے بعد کچھ پڑھیں۔ یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس کی اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے۔ اگر صبح تک برتن نہ دھوئے جائیں تو سنا ہے کہ شیطان ان میں منہ ڈالتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ شیطان منہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو بے برکتی کا سبب تو ضرور لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہوں، تو وہ کسی بھی چیز کی قباحت کو بعض اوقات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تھکن وغیرہ نہیں ہے، کوئی صحیح شرعی عذر نہیں ہے، تو رات میں ہی برتن دھو لیں، اور اگر جیسے بعض اوقات صبح ماسیاں آتی ہیں اور اس وجہ سے برتن چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو بہرحال اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن جتنی جلدی دھو لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ دیکھیے بھائی نے ابھی کویسچن کیا تھا کہ نظر کا کوئی علاج بتائیں، بعض لوگ یہ لال مرچیں سر پہ گھما کے جلاتے ہیں، اس کا یہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں نظر بد کے علاج کے لیے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ نظر اترے گی۔ یا پھر یہ ٹوٹکے ہیں کچھ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، لال مرچوں والا جیسے ہے، 7 لال مرچیں لے لیں، اور جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس پہ نظر ہے، اس کے اوپر یوں اس طرح مٹھی میں پکڑ کے 7 دفعہ گھما لیں، پھر 1 بار یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور انہیں چولہے میں جلا دیں۔ اگر تو ان سے دھانس آئے، دھانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناک میں چڑھ جائے اور کھانسی آنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ نظر نہیں تھی، آپ کو صرف گمان تھا۔ اور اگر اس میں بالکل دھانس نہ آئے، اب قریب ہو کے کھڑے ہو کے سانس لے رہے ہیں لیکن آپ کی ناک میں کوئی دھانس نہیں آ رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر تھی۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے اتار دیں تو ایک اور دفعہ اتار لیں، کہ دھانس آنی چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے نظر اتر جائے۔ پہلی مرتبہ مثلا نہیں آئی تو ایک اور دفعہ جلا لیں، پھر دوبارہ اسی طرح گھما کے، تاکہ دھانس آ جائے، تو اس بات کی علامت ہے کہ نظر بالکل اتر چکی ہے۔ اور یہ ہمارا بھی ہمارے گھروں میں یہ رائج طریقہ ہے، یہ ٹوٹکا ہم نے دیکھا ہے۔ اور چونکہ یہ علاج کی صورت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں لال مرچوں کو جلانا لازم آ رہا ہے، دیکھیں ارے بھائی آپ جب کھاتے ہیں تب بھی تو آپ کے پیٹ میں جا کے غذا کا بہت سارا حصہ نالیوں میں بہتا ہے، تو کیا کھانا پینا چھوڑ دیں؟ جب ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں اجازت دے دی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے نفع کے لیے اس کو جلا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیٹرول بھی جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، گیس جلتی ہے تو ہمارا کھانا پکتا ہے۔ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو فنا کرنا پڑتا ہے بسا اوقات، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی چھوٹی سی عقل کو، ننھی سی عقل کو استعمال کر کے اور اس طرح کی چیزوں پہ اسراف کا حکم لگا دیتے ہیں، بھئی یہ مطلب بیجا شریعت کے اوپر افتراء ہے، تو اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔